السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 19واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ الم نشرح 94 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھ بھی اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونچا کر دیا ہے، پوری دنیا میں روشن کر دیا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہوں تو عبادت میں خوب محنت کریں۔ وإلی ربک فارغب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ہی سے دل یعنی لو لگائیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 19واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ الم نشرح مکمل ہے، سورہ نمبر 94۔ اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 12، الشرح، کھولنا۔ الم نشرح کو الشرح بھی کہتے ہیں۔ سورہ شرح، سورہ الم نشرح، سورہ انشراح، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاص انعامات کی اس کا ذکر ہے۔ خاص طور پہ اس سورہ کے اندر بھی 3 انعامات کا ذکر ہے۔ شروع ہی میں کہ اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ سے بوجھ کو اتار دیا، آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ اس کے بعد ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آخر میں ہے کہ عبادت میں خوب محنت کیجیے۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے ہیں۔ پہلا انعام، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، تاکہ حق واضح ہو جائے، دل کھل جائے، دل کے اندر بات بیٹھ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ نام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 125، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، ہم اس کا دوسرا معنی بھی لے سکتے ہیں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باہر نکالا گیا، آپ کی ہارٹ سرجری ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے۔ نمبر 1، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے، دائی حلیمہ کے یہاں تھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جبریل امین آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باہر نکالا اور اس کو صاف کیا، پھر اس کے بعد رکھ دیا۔ تو یہ ہارٹ سرجری پہلی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 162۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے علیہ الصلوۃ والسلام، وہو یلعب مع الغلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فاخذہ فصرعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کو لٹایا۔ فشق عن قلبہ، اور آپ کے دل کو نکالا۔ فاستخرج القلب، اور اس کے بعد اس دل میں سے ایک حصہ نکالا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، پھر اس کے بعد اس دل کو زمزم سے دھو دیا، وہ چمکنے لگا اور اس کو اس کی جگہ پہ لوٹا دیا۔ بچے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں دائی حلیمہ کے پاس بھاگتے ہوئے آیا اور کہا ان محمدا قد قتل فاستقبلوہ، کہ محمد کے ساتھ ایسا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقد کنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سلا ہوا دیکھا، کہ آپ کا سینہ سلا ہوا ہے دھاگے سے، تو وہ اثر، وہ نشان میں نے دیکھے ہیں۔ تو یہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ہاں تھے، 4 سال کے تھے۔ دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارٹ سرجری ہوئی ہے جب معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 163، جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا۔ ثم غسلہ من ماء زمزم، اور زمزم کے پانی سے دھوا اور اس کے اندر حکمت اور ایمان کو بھر دیا اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ نے کہا کہ آپ کا سینہ کھول دیا، تو حق کے لیے بھی کھولا یا ہارٹ سرجری کے لیے بھی کھولا، تو حکمت پوری طریقے سے اندر بیٹھا دیا اللہ نے۔ دوسرا انعام ہے ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ نبوت سے پہلے 40 سالہ جو زندگی آپ کی گزری ہے، اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کسی بت کے سامنے آپ نے کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور غیر اللہ کی آپ نے عبادت نہیں کی، پوجا نہیں کی۔ 40 سالہ جو دور گزرا ہے آپ کا، اس کے اندر عبادت نہیں ہوئی، اطاعت نہیں ہوئی، یہ بوجھ آپ کو لگ رہا تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس یہ ایک آپ کا احساس ہے، شعور ہے، تو اللہ نے اس کو بھی اتار دیا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سالہ جو زندگی آپ کی گزری ہے نبی بننے سے پہلے، سب گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف کر دیے ہیں۔ نبوت کا جو بوجھ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا ہے، یعنی اس کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے صابر بنایا اور ہمت عطا کیا، اس لیے آپ کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، تو گویا کہ یہ جو بوجھ تھا آپ کو لگ رہا تھا اس کو اللہ نے ہلکا کر دیا۔ تیسرا انعام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے، آیت نمبر 4 میں ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اذان میں بھی اللہ کا نام تو اذان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اقامت میں بھی اللہ کا نام وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نماز میں بھی اللہ کا ذکر وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہم صلی علی محمد، ہم اور آپ درود پڑھتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر جگہ آپ دیکھیے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ دنیا والے لاکھ کوشش کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا نہیں سکتے۔ کہیں پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا رہے ہیں، فلم بنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں گھٹے گی، یا کچھ جملے بول رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں نے جب اللہ کو نہیں چھوڑا، یعنی اللہ کے بارے میں کہا اللہ 3 کا تیسرا ہے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، یعنی یہ کہا کہ آپ جادوگر ہیں، دیوانے ہیں، تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ لوگوں کی بات ایک چٹان کی طرح ہے، اگر پیٹھ پر لا دیں گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، اس لیے چٹان کو زمین پر رہنے دیجیے اور اس پر چل کے گزر جائیے، تو ایسا ہوتا ہی رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہے، لکھی جاتی رہے گی، فلم بنی ہے، لوگ بنائیں گے بھی، شان میں گستاخی ہوئی، آئندہ بھی کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں گھٹے گی، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا ہے، اور اللہ نے جس کی شان کو بلند کر دے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس شان کو گھٹا دے۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، بات مانی، حقیقی معنوں میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، ان کے حساب سے نہ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے، کامیابی نہیں ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 71، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ نے کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 95، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والے کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 پر غور کیجئے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں حوصلہ دینے والی ہے، صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائی، ایمان والے تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن خوشخبری ہے وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہر دن کا سورج نیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، آج پریشانی کل آسانی۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، کہا مسند احمد حدیث نمبر 2803، وَعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، تم جان لو صبر کے اندر وہ ہے کہ اگر ناپسندیدہ چیز پر تم صبر کرتے ہو تو بہت بھلائی پا لیتے ہو، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر کے ساتھ ہی مدد ہے، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تکلیف کے بعد ہی آسانی ہے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج پریشانی ہے تو کل آسانی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، اس لیے مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ دے تو شکر ادا کرے اور اللہ لے تو صبر کرے، شکر بھی آزمائش ہے، صبر بھی آزمائش ہے، اس لیے مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہمارے لیے بہتر لکھا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ عبادت میں محنت کریں، تبلیغ سے فارغ ہونے کے بعد دعا میں محنت کریں، عبادت میں لگے رہیں، اپنے آپ کو عبادت میں تھکا لیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور رب کی طرف ہی دل لگائے رکھیں، جنت کی امید رکھیں، اللہ آپ کی ضرورت کو پوری کر دے گا، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔